الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میں مفتی عزیز الرحمن، استاد الحدیث، جامعہ منظور اسلامیہ، مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع لاہور، سینئر نیب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور، میں اس وقت ایک ضروری وضاحت کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بعض ذرائع کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ میرے متعلق کچھ نازیبا اور بیہودہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جب میرے متعلقین کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے کسی رد عمل کا مشورہ دیا، لیکن میں نے اپنی پاک دامنی کی وجہ سے مکمل طور پر انکار کیا۔ میں نے اس وقت یہ ویڈیوز خود ملاحظہ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ویڈیوز کسی طریقے سے حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلی وفاق تک پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے حضرت اقدس مولانا حافظ الرحیم صاحب مدظل العالی محتمم و شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور کو تحقیقات کا حکم دیا، لیکن انہوں نے میری پاک دامنی پر مکمل اعتماد کر کے ان ویڈیوز کو رد کر دیا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھی کیونکہ ویڈیو کسی کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد تقریباً مہینہ پہلے ایک معروف ٹی وی چینل سے متعلقہ ایک فرد نے رات کے وقت کال کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور مجھے مدرسہ چھوڑنے کا کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ مجھے اپنی پاک دامنی کا مکمل یقین تھا اور میرے پرزور اصرار پر صحافی نے ویڈیو میرے حوالے نہ کی۔ اس کے بعد تقریباً 3 جون کو رات 11:30 بجے باہر سے نامعلوم افراد مدرسے میں میرے گھر آئے۔ اس وقت میں آرام کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹوں کو ان ویڈیوز کی کچھ جھلکیاں دکھائی اور 24 گھنٹے میں مدرسہ چھوڑنے کو کہا، اور باوجود اصرار پر مجھے ویڈیو حوالے نہ کی، لہذا اس وقت بھی میں یہ ویڈیو خود ملاحظہ نہیں کر سکا۔ مجھے چونکہ اپنی پاک دامنی کا یقین تھا، اس لیے میں نے ان کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن میں چونکہ دل کا مریض ہوں اس لیے میرے بیٹے نے یہ ویڈیو مجھے نہیں دکھائی، اور ویڈیو کے ساتھ کچھ فیک کال بھی بنائے گئے تھے۔ آج مغرب تک مورخہ 16 جون ان ویڈیو کے صحت سے میں مکمل انکار کرتا رہا، کیونکہ مجھے ان ویڈیوز کے صحیح ہونے پر بالکل یقین نہیں تھا۔ آج مغرب کے بعد جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اور میرے شدید اصرار پر مجھے دکھلائی گئی، اب ان ویڈیوز کی مکمل حقیقت تفصیلاً عرض کرتا ہوں۔ میں عرصہ 25 سال سے جامعہ منظور اسلامیہ میں تدریس سے منسلک ہوں۔ اس مدرسے کے محتم اول حضرت اقدس مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا آخری دم تک مجھ پر مکمل اعتماد تھا۔ انہیں کی خواہش پر میرے بڑے بیٹے مولانا الطاف الرحمان کو یہاں مدرس لگایا گیا تھا، جو عرصہ 8 سال سے یہاں تدریس کر رہا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسد اللہ فاروق اور خلیل اللہ ابراہیم کو مدرسہ کا نظم حوالہ کیا، جو دونوں میرے شاگرد ہیں۔ بس قسمتی سے یہ حضرات انتظام سنبھالنے کے بعد روز اول سے مجھ سے انتہائی طور پر خائف تھے کہ کہیں مفتی صاحب مدرسے پر قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ میرے پاس جو عہدے تھے اور علاقے کا جو اعتماد تھا وہ ان حضرات کی آنکھوں میں مسلسل کٹکتا رہا۔ اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ میرے خلاف لاہور میں یہ پراپیگنڈا کیا کہ مفتی صاحب قبضہ کر رہے ہیں، لیکن آج میں حلفیہ اقرار قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ 4 سال میں گزشتہ رمضان تک اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ گزشتہ رمضان میں مدرسے کے کچھ مخلصین نے میرے پاس آ کر مدرسے کی گرتی ہوئی صورتحال پر انتہائی خدشات کا اظہار کیا اور مجھے عملی اقدام اٹھانے کا کہا۔ جب ان حضرات کو اس کا علم ہوا تو یہ لوگ دوبارہ میرے خلاف سرگرم ہو گئے اور اس ویڈیو کی مرکزی کردار
صابر شاہ کو اعتماد میں لے کر میرے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صابر شاہ کو آج سے تقریباً 4 سال پہلے امتحان میں اپنی جگہ متبادل بٹھانے پر 3 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ اس کی شدید اصرار پر بھی میں نے اس سے تعاون نہیں کیا، جس کے مدرسے کے تجوید کے استاد قاری سید رسول صاحب جو افغانی ہیں اور جعلی شناخت کار پر پاکستان میں مقیم ہے، اور مدرسے کے منتظمین کا مکمل طور پر اعلی کار ہے اور انتہائی بد کردار ہے، جس پر یہاں پڑھنے والے تمام طلبہ اور اہل علاقہ گواہ ہیں۔ اور یہ لڑکا صابر شاہ شروع دن سے جب سے مدرسے میں آیا تھا اس قاری صاحب کے مکمل لرغے میں ہے۔ اس پر جامعہ میں پڑھنے والے تمام طلبہ اور اساتذہ گواہ ہیں۔ سارا سال اس کے گھر کی خدمت کرتا ہے اور چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جاتا، اور قاری صاحب کے گھر میں بلا جھجک آتا جاتا ہے۔ لہذا اس قاری نے اس لڑکے کو منتظمین کی سرپرستی میں میرے خلاف استعمال کیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ ویڈیوز مجھ سے تقریباً 2 سال پہلے بنائی گئی ہے، کیونکہ 1.5 سال پہلے میرے بیٹوں کے پیچھے کرکٹ کے میدان میں شدید لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے ان کو اساتذہ کے گھروں کی طرف آنے پر بھی پابندی لگائی تھی، جس پر قاری سید رسول افغانی کو بڑا رنج تھا۔ لیکن اس وقت یہ لڑکا مجھ سے ویڈیو بنا چکا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے ویڈیو بنا کر مدرسہ کے منتظمین اور قاری سید رسول افغانی کے حوالے کر دی۔ آج 2.5 سال کے بعد ضرورت پڑنے پر یہ ویڈیو منظر عام پر لائی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہوش حواس میں اس قسم کا کوئی فعل نہیں کیا۔ دراصل اس لڑکے نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے 6 مہینے نشہ اور چیز پلائی، جس کے بعد میں اپنے ہوش حواس میں نہیں رہا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میرا جسم حرکت نہیں کر رہا، اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے ہوش حواس میں ہوتا تو کس طرح یہ لڑکا خود سے میرے سامنے اپنے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دراصل اس ویڈیو میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اس لڑکے پر اس فعل کے دوران کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ آزادانہ اپنا ویڈیو خود بنا رہا ہے۔ اگر اس لڑکے پر جبر ہوا تھا تو اس وقت کیوں نہ چیختا؟ آج 2.5 سال کے بعد یہ مجھے بدنام کرنے اور اس مدرسے سے مجھے نکلوانے کے لیے یہ ویڈیو منظر عام پر لائے ہیں۔ ویڈیو کے پرانے ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ آج سے 2.5 سال پہلے سردی میں بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جرابے اور سردیوں کا واسکٹ پہنا ہوا ہے۔ آج کے دن سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی، ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ میں مدرسہ چھوڑ دوں، اور آج ویڈیو کے منظر آنے پر میرے آنے کے فوراً بعد اسد اللہ فاروق اور میرے مدرسے سے اخراج کا لیٹر جو 3 جون کو جاری کیا گیا ہے، آج فوراً منظر عام پر لے آئے۔ اس کیس کا مرکزی کردار صابر شاہ 2 ہفتوں سے مدرسے سے مکمل غائب ہے۔ اگر یہ واقعہ حقیقت ہوتا تو مجھے مدرسے سے فرار ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مرکزی کردار کو۔ حالانکہ آج مورخہ 15 جون کو میں نے مکمل جامعہ میں اسباق پڑھائے ہیں، اور اس کے گھر والے اس کے افعال سے مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ میرے متعلقین نے آج صبح اس کے بھائی کرم شاہ سے رابطہ کیا، اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اسد اللہ فاروق، خلیل ابراہیم، قاری سید رسول نے اس سے اعترافی بیان دلوایا ہے اس واقعے سے متعلق، جو آج سے 2.5 سال پہلے ہو چکا ہے، تاکہ وہ اس سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر کے مجھے مدرسے نکال کر اس مدرسے کو نئے بورڈ کے ساتھ ملحق کرے، تاکہ مدرسہ ان کی ذاتی جاگیر بن جائے۔ حالانکہ یہ ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ انجام اسلامیہ نے ان کو بنایا ہے۔ اس ویڈیو کو منظر عام پر لانے والا یونس حسن نامی ایک برکردار شخص ہے، جس کے اسد اللہ فاروق اور اس کے گروپ کے ساتھ مضبوط روابط ہیں، جس پر تمام مدرسہ گواہ ہے۔ میری عمر 70 سال ہے اور 40 سال سے تدریس سے وابستہ ہوں۔ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، اور آج تک کسی نے بھی میرے پاک دامنی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ آخر میرے سر پر کیا آفت آئی کہ میں 70 سال کی عمر میں اس گندے فعل کا ارتکاب کروں؟ اس لیے میں تیسری بار قرآن پاک ہاتھ رکھ کر اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو، اور ہو سکتا ہے اور بھی بنائی گئی ہوں، اس میں سے کچھ بھی اپنے ہوش حواس میں سر انجام نہیں دیا۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی سنا ہے کہ میری آواز میں کچھ فیک آڈیو کال بھی بنائے ہیں۔
یہ سب ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا ہے، اور میں اب بھی اپنے اکابر اور اللہ کے ساتھ جو مجھ سے مسلسل رابطے میں ہیں ان لوگوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی حق کو سرخرو فرمائے اور باطل کا مقابلہ کرے۔ اس سارے گیم کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے مدرسے سے نکالا جائے اور مسئول ہونے کی وجہ سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، مدرسہ کو نئے بورڈ سے ملحق کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ مذموم مقاصد کبھی بھی ان کے پورے نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔